صل على سيدنا محمد يا رب صل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میں انشاءاللہ آپ کے سامنے سورہ آل عمران کا رکوع نمبر 16 اور چوتھے پارے کا رکوع نمبر 7 پیش کروں گا، اور حسب معمول سب سے پہلے اس کا لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر پیش ہوگی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان تطیعوا الذین کفروا، ان کا معنی اگر، تطیعوا اطاعت کرنا، اگر تم اطاعت کرو گے، الذین کفروا ان لوگوں کی جو کافر ہیں، یردوکم، رد یردو کا معنی لوٹانا، تو یردوکم یہ تمہیں لوٹا دیں گے، علی اعقابکم تمہاری ایڑیوں کے بل، الٹا چلا دیں گے تمہیں. یہ تو ہوگا کیا پھر اس سے؟ فتنقلبوا تم منقلب ہو جاؤ گے، تم الٹے چلے جاؤ گے، خاسرین خسارے میں ہو کر، یعنی تم ہٹ جاؤ گے اپنے سیدھے راستے سے، اور حال کیا ہوگا؟ خسارے والوں میں سے ہو جاؤ گے. بل اللہ مولاکم، بلکہ اللہ ہی تمہارا مولا ہے، دوست ہے تمہارا، وہو خیر الناصرین، اور وہ بہترین مددگار ہے. سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، عن قریب ہم ڈال دیں گے، فی قلوب الذین ان لوگوں کے دلوں میں، الذین کفروا جو کافر ہیں، القا یلقی القاء ڈالنا، سا کا معنی عن قریب بہت جلد، بس ابھی کر رہے ہیں یہ کام، نلقی ہم ڈال دیں گے ان لوگوں کے دلوں میں جو کافر ہیں، الرعب رعب ڈال دیں گے، بما اشرکو اس لیے کہ انہوں نے شرک کیا ہے، باللہ اللہ کے ساتھ، ما ایسی چیز کو شریک کیا ہے، لم ینزل بہ کہ جس کے ساتھ اللہ نے نازل نہیں کی، سلطاناً کوئی دلیل، یعنی جس کے برحق ہونے کی اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی، ایسوں کو انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک کیا ہوا ہے. ومأواہم النار اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے، وبئس مثوی الظالمین اور ظالموں کا بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. وَلَقَدْ تحقیق، صَدَقَکُم سچا کر دکھایا، صدق یصدق سچ بولنا، سچا کر دکھانا، اللہ نے سچا کر دکھایا، صدقکم تم سے، اللہ نے تم سے سچا کر دکھایا، وعدہ اپنے وعدے کو، اذ اس وقت، تحسونہم، حس یحسو کا معنی یہ حس سے نکلا ہے نا، چھونا کسی کو، یعنی اس کا معنی یہاں پر چھونا نہیں ہے، اس کا معنی ہے قتل کرنا. حس یحسو تحسونا تنصرونا کی طرح ہے، تحسونہم باذنہ جب تم اللہ کے حکم سے ان کو چھو رہے تھے، یعنی تم ان کے تعاقب کر رہے تھے، تو یہاں مراد ہے یہ کنایہ ہے قتل کرنے سے، یعنی زخم لگا رہے تھے ان کو. اللہ نے اس وقت اپنا وعدہ سچا کر دکھایا تھا جب تم ان کافروں کو اللہ کے حکم سے قتل کر رہے تھے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا فشلتم جب تم ہی پیچھے ہٹنے لگے، وتنازع فشل یفشلو کا معنی یہاں پر ہوگا، یعنی تم نے معاملہ جو تمہارا ایک ٹریک پہ چل رہا تھا اس سے تم ہٹنا شروع ہو گئے، وتنازعتم فی الامر اور حکم کے معاملے میں تمہارا اختلاف ہو گیا. تنازع کا معنی ہوتا ہے اختلاف ہونا، یعنی حکم سے مراد نبی نے حکم دیا تھا کہ اس گھاٹی پہ اتنے افراد رہیں، تو اس میں تمہارا آپس میں اختلاف ہو گیا. وعصیتم اور تم نے نافرمانی کی، من بعد ما بعد اس کے کہ اراکم، ارا یری اراءتن کا معنی دکھانا، بعد اس کے کہ اللہ نے دکھا دیا تھا، کم تم کو، ما وہ چیز تحبون جو تم چاہتے تھے، یعنی جو فتح اور نصرت تم چاہتے تھے اللہ نے وہ تمہیں دکھا دی تھی، اس کے بعد بھی تم نے اللہ کی نافرمانی کی اور نبی کے حکم میں تمہارا اختلاف ہوا. منکم تم میں بعض ایسے ہیں، من یرید الدنیا جو دنیا کا ارادہ کر رہے تھے یعنی اس وقت، ومنکم اور تم میں بعض ایسے تھے، من یرید الآخرہ جو آخرت چاہتے تھے، ثم پھر اس کے بعد، صارفکم، صارف یصرف کا معنی پھیرنا، اللہ نے پھیرا تم کو، عنہم ان سے، اللہ نے تم کو ان سے پھیر دیا، یعنی تم ان کے اوپر چڑھائی کر رہے تھے، اب اللہ نے تم کو ان سے پھیر دیا اور ان کو غلبہ دے دیا، یہ مطلب ہوگا. پھر اللہ نے تم کو پھیر دیا، عنہم ان سے، لیبتلیکم تاکہ اللہ تمہیں آزمائے. وَلَقَدْ اور تحقیق، عفا اللہ نے معاف کر دیا، عنکم تمہیں، تحقیق اللہ نے تمہیں معاف کر دیا ہے. واللہ ذو فضل اور اللہ فضل والا ہے، علی المؤمنین مومنین پر.
اذ تصعدون، یہ وہ وقت تھا جب تم، اصعد یصعد، اصعادن کا معنی کسی بلندی پہ جانا، صعید یصعد صعودن کا معنی بھی، اذ تصعدون جب تم بلندی کی طرف جا رہے تھے. ایک جنگل تھا جہاں جب شکست ہوئی ہے تو بہت سے صحابہ اس طرف بھاگتے ہوئے جا رہے تھے. اللہ فرماتے ہیں اذ تصعدون جب تم اس طرف جا رہے تھے، ولا تلوون علی احد، لوا یلوی کا معنی لپیٹنا یا مڑنا، تلویون تھا اصل میں، اور تم مڑ نہیں رہے تھے علی احد کسی کی طرف مڑ کے بھی نہیں دیکھ رہے تھے. والرسول یدعوکم، اور رسول تمہیں پکار رہے تھے، فی اخراکم، اخرا کا معنی دوسری جانب سے، یعنی تمہارے پیچھے سے رسول تمہیں پکار کے اپنی طرف بلا رہے تھے. فاصابکم غما، تو اللہ نے پہنچایا تم کو غم، وہ شکست کا غم تھا. اللہ نے تمہیں اصابکم بدلے میں دیا، غمن بغم، غم کے بدلے میں، یعنی تم نے، رسول نے جب تمہیں پکارا تو تم پیچھے نہیں مڑے، جس کی وجہ سے رسول کو غم ہوا، تو اس غم کے بدلے میں اللہ نے تمہیں بھی غم دیا. وہ غم تھا شکست کا، کہ مشرکین نے حملہ کر کے بہت سے لوگ تمہارے شہید کر دیے. لیکن یہ جو اللہ نے تمہیں غم دیا کیوں؟ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا، کئی کا معنی بھی تاکہ لا تحزنوا، تمہیں غم نہ ہو، علی ما فاتکم، ان چیزوں پہ جو تم سے چھوٹ جائیں، تمہیں ان چیزوں پہ غم نہ ہوا کرے. کیا مطلب؟ یہ سزا بھی تھی لیکن اس میں تمہاری تربیت بھی مقصد تھی. یہ میں تفسیر میں بتاؤں گا، لیکن لفظی ترجمے میں یہ اتنی تفسیر بتانا اس لیے ضروری ہے تاکہ ترجمہ بھی آپ کے دماغ میں بیٹھے. یعنی یہ اللہ نے تمہیں ٹینشن جو دی، پریشانی دی، اس کی ایک وجہ تو سزا تھی لیکن اس کی ایک اور وجہ بھی تھی کہ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، آئندہ تمہیں غم نہ ہوا کرے ان چیزوں پر جو تم سے چھوٹ جاتی ہیں، جو تمہیں حاصل نہیں ہوتی. کیونکہ جب غم آتے ہیں تو غموں کو جھیلنا بھی سیکھتا ہے انسان. تو آئندہ تمہارا جسم مضبوط ہو جائے اور تمہیں غموں میں ٹینشن نہ ہوا کرے. اور وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، اور نہ تمہیں غم ہوا کرے ان چیزوں پر جو تمہیں پہنچتی ہیں. یعنی دو ہی چیزوں پہ انسان کو غم ہوتا ہے نا، کچھ چیزیں چاہتا ہے مل جائیں لیکن وہ نہیں ملتی، اور کچھ چیزیں انسان چاہتا ہے کہ نہ ملیں مگر وہ مل جاتی ہیں. تو فاتکم کا معنی وہ چیز جو نہ ملی، اصابکم معنی وہ چیز جو تمہیں مل جائے. تو جو نہ چاہتے ہوئے مل جائے وہ اصابکم ہے، جو انسان چاہتا ہو پھر بھی نہ ملے وہ فاتکم ہے. تو اللہ فرماتے ہیں تاکہ تمہیں آئندہ غم نہ ہوا کرے ان چیزوں پر جو تم سے چھوٹ جائیں، اور ان چیزوں پر بھی جو نہ چاہتے ہوئے بھی تمہیں پہنچ جائیں، جو مصیبتیں پہنچیں ان پر تمہیں غم نہ ہوا کرے، تم مضبوط ہو جاؤ. واللہ خبیر بما تعملون، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. ثم، پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اس شکست کے بعد، انزل علیکم، اللہ نے نازل کیا تم پر، من بعد الغمی، اس غم کے بعد جو تمہیں غم پہنچا نا، شکست کا، زخموں سے چور پڑے ہوئے تھے، اس غم کے بعد اللہ نے نازل کیا تمہارے اوپر امنتن، ایک سکون. امن کا مطلب یہاں سکون، ایک سکون کی کیفیت نازل کی. نعاسن یعنی اونگ، انسان جب ٹینشن میں ہوتا ہے نیند نہیں آتی، لیکن اللہ نے تمہیں اتنا سکون دے دیا کہ تمہارے اوپر نعاس، ایک اونگ کا غلبہ ہو گیا. ایک ہوتی ہے گہری نیند، ایک ہوتی ہے سکون میں انسان کو اونگ آنا شروع ہو جائے. یغشا طائفۃ منکم، جس اونگ نے ڈھانپ لیا، غشیہ یغشا کا معنی ڈھانپنا، طائفۃ منکم، تم میں سے ایک جماعت کو، ایک جماعت پر اونگ طاری ہو گئی جو مومنین کی جماعت تھی، ان کو اللہ نے سکون میں دے دیا. لیکن ایک جماعت جو منافقین کی تمہارے ساتھ تھی اس کی کیا حالت ہوئی؟ وطائفتن، اور ایک جماعت ایسی تھی، قد اہمتہم انفسہم، ان کے نفسوں نے ان کو، اہم یہم اہمامن کا معنی غم میں ڈالنا، فکر میں ڈالنا، ہم فکر کو بھی کہتے ہیں، ہموم اس کی جمع آتی ہے. تو ان کے نفسوں نے ان کو ٹینشن میں ڈال دیا، یعنی بجائے وہ سکون میں آنے کے اور ٹینشن میں چلے گئے. اور کیا ٹینشن تھی؟ یظنون باللہ، گمان کرنے لگے اللہ کے بارے میں، غیر الحق کی، غلط گمان، غلط باتیں اللہ کے بارے میں سوچنے لگے. ظن الجاہلیہ، زمانے جاہلیت والے گمان، جیسے زمانے جاہلیت کی ایک سوچ تھی کہ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ غلط بھی کرتا ہے، تو یہ والی باتیں وہ سوچنے لگے. اور دل میں کیا کہنے لگے؟ یقولون، یا زبان سے کہنے لگے، یقولون کہنے لگے، حل لنا من الامر من شیء، کیا ہمارے ہاں بھی، ہمارا بھی، حل لنا کیا ہمارے لیے ہے، من الامری اس کام میں، من شیء کچھ بھی، یعنی کوئی ہمارا بھی کوئی اختیار ہے، کوئی ہماری بھی کوئی سن رہا ہے یہاں پہ. اب یہ منافقین نے ایسا کلام کیا تھا جس کے دو مطلب تھے. ایک مطلب تو یہ تھا کہ ہمارے تو مشوروں پر عمل ہی نہیں ہوا، اور جب نہیں ہوا تو اس کا نقصان یہ کہ آج اتنے لوگ مر گئے، اتنے شہید ہو گئے، اور اب شکست کھا کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہماری تو کوئی سنتا ہی نہیں ہے اور سب الٹا سیدھا ہو رہا ہے،
یہ نقصان ہماری نہ سننے کی وجہ سے ہوا ہے، یہ اصل مطلب تھا۔ لیکن ڈرتے بھی تھے کہ ہم ایسی نیگیٹیوٹی پھیلائیں گے تو لوگ ہمارے خلاف ہو جائیں گے۔ تو اس کلام کا ایک دوسرا مطلب بھی نکلتا تھا۔ دوسرا مطلب یہ کہ بھائی جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، ہمارا تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے۔ یعنی منافق ایسی بات کرتا ہے نا کہ جب پکڑا جائے تو کہہ کہ بھئی اس کا یہ مطلب تھا، پکڑا نہ جائے تو پھر وہ نیگیٹیوٹی پھیلا رہا ہوتا ہے۔ تو حل لنا من الامر من شیء، کیا ہمارے لیے کچھ ہے؟ یعنی ہماری تو چل نہیں رہی، چل تو اللہ کی رہی ہے۔ ہم تو چاہ رہے ہیں فتح ہو جائے، ہم تو محنت کر رہے ہیں، لیکن ہو وہ رہا ہے جو اللہ چاہ رہا ہے۔ تو ذو معنی کلام کیا انہوں نے۔ ایک کلام کا صحیح مطلب تھا، ظاہر ہے ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا، اور ایک غلط مطلب تھا، اس کا ایک دوسرا معنی غلط تھا کہ ہماری کچھ بھی نہیں سنی جا رہی، سب اپنی نبی اپنی مرضی کر رہے ہیں، اور یہ جو لوگ ہیں ایمان والے لوگ یہ اپنی مرضی کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں یہ نقصانات ہو رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان سے کہہ دیجئے قل ان الامر کلہ للہ، یہ بات تو طے شدہ ہے کہ امر اختیار اللہ ہی کا ہے، جیسے اللہ کہے گا ویسے ہوگا۔ وہ فتح دینا چاہے گا فتح ہوگی، نقصان پہنچانا چاہے گا نقصان ہوگا۔ تو اگر تمہارے کلام کا یہ مطلب ہے تو یہ مطلب تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے یخفون فی انفسہم، یہ اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں۔ اخفا یخفی، اخفاءً کا معنی چھپانا، ماں وہ چیز چھپاتے ہیں لا یبدون لکا، جو ظاہر نہیں کر رہے آپ کے لیے۔ دل میں ان کے کچھ اور ہے، زبان پہ پوری بات ظاہر نہیں کر رہے، وہ دل میں کیا ہے؟ یقولون، یہ کہہ رہے ہیں، یعنی دل میں جو ہے نا وہ یہ بات ہے، یقولون کہہ رہے ہیں لو کان لنا من الامر، اگر ہوتا ہمارے لیے اس معاملے میں شیئن کچھ بھی، یعنی ہمارے لیے کچھ بھی اختیار ہوتا یہاں پر، ہماری بھی کچھ سنی جاتی، کچھ ہمیں بھی ویلیو دی جاتی، ما قتلنا ہا ہنا، تو یہاں ہم لوگ قتل نہ ہوتے۔ ہم سے مراد ہمارے لوگ، اتنے لوگ قتل ہو گئے یہ ہماری نہ سننے کی وجہ سے۔ یعنی بجائے اس کے کہ جنگ میں موٹیویٹ کریں، حوصلہ دیں، اور نیگیٹیوٹی پھیلانے لگے، تو اللہ نے قرآن میں کہا قل، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے لو کنتم فی بیوتکم، اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے، لبرز الذین، لام کا تاکید کے لیے ہے، برز یبرز، بروزن کا معنی ظاہر ہونا، اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے نا، یہاں نہیں بھی آتے، لبرز الذین، تو ظاہر ہو جاتے وہ لوگ، کتب علیہم القتل، جن پر قتل لکھ دیا گیا ہے تقدیر میں، جن کے مقدر میں موت لکھ دی گئی ہے، وہ ظاہر ہو جاتے الی مضاجعہم، اپنے مضجع کہتے ہیں سونے کی جگہ، اور قتل ہو کے جو بندہ جہاں گرتا ہے وہاں بھی وہ ایک قسم کا سو ہی رہا ہوتا ہے، تو اس کو بھی مضجع کہا گیا ہے، یعنی اپنے پچھاڑنے کی جگہ، جہاں وہ پچھاڑ کے قتل کر کے گرائے جاتے نا، ان جگہوں پہ یہ لوگ خود بخود پہنچ جاتے، ان کی تقدیر ان کو گھروں سے کھینچ کے یہاں لا کے موت دیتی، کیونکہ جس نے جس وقت مرنا ہے یہ بھی لکھا ہوا ہے، جہاں مرنا ہے یہ بھی لکھا ہوا ہے، تو ان کی بات سے نہیں ہوتا، جن کی مقدر میں موت ہے تقدیر ان کو گھروں سے نکال کے یہاں لا کے پچھاڑتی۔ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، اور یہ سب کچھ اس لیے ہوا ہے کہ اللہ آزمانا چاہتا ہے، یبتلی ابتلا سے، کہ اللہ جان لے ما فی صدورکم، تمہارے دلوں میں کیا ہے اللہ کے بارے میں۔ فتح میں تو پتہ چلتا ہے، شکست میں تم اللہ کے بارے میں کیا سوچتے ہو۔ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور اللہ یہ بھی چاہتا ہے کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ اس کو خالص کر دے، تمحیص کا معنی اس میں نکھار پیدا کر دے، آزما کے اس کو مضبوط کر دے تمہارے دلوں کو۔ واللہ علیم بذات الصدور، اللہ سینوں کے بھیدوں کو خوب جانتا ہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، تولوا منکم، جنہوں نے تم میں سے پیٹھ پھیری، تولوا میدان غزوہ احد میں پیٹھ پھیری ہے جن لوگوں نے، یوما، اس دن، التقى الجمعان، جس دن دو جماعتوں کی آپس میں ملاقات ہوئی تھی۔ التقا یلتقی، التقاء کا معنی ملاقات کرنا، لقی یلقا سے باب افتعال ہے، جمعان جمع ایک جماعت، جمعان دو جماعتیں، یعنی کافر اور مسلمانوں کی جماعتوں کی جب آپس میں ملاقات ہوئی تھی، اس دن جن لوگوں نے پیٹھ پھیری ہے، انما، وہ صرف اس لیے تھی، استزلہم الشیطان، شیطان نے ان کو پھسلا دیا۔ زلہ، زے کے ساتھ اس کا معنی ہوتا ہے پھسلنا، زلل یزللو پڑھا جاتا ہے، زل یزللو۔ عجیب بات ہے، آپ دیکھیں عربی میں ایک لفظ ہے ذلہ، ذال کے ساتھ، اس کا معنی ہے ذلیل ہونا، ایک ہے ضاد کے ساتھ ضلہ، اس کا معنی ہوتا ہے گمراہ ہونا، ایک ہوتا ہے زا کے ساتھ ذلہ، اس کا معنی ہوتا ہے پھسلنا، اور ایک ہوتا ہے وا کے ساتھ ضلہ، اس کا معنی ہوتا ہے چھاؤں میں آنا۔ تو ہر لفظ کا الگ مطلب ہے، لیکن پبلک سب کو ذلہ ہی پڑھ رہی ہوتی ہے۔ تو انما استزلہم الشیطان، شیطان نے ان کو پھسلا دیا تھا سیدھے راستے سے، کیوں؟ ببعض ما کسبوا،
جو کچھ انہوں نے غلطی کی ہے، کسبو کا معنی جو غلطی کی ہے، اس غلطی کے بعض کی سزا کے طور پر، اس غلطی کے بعض کے بدلے میں، بی کا معنی بوجہ، بعض سبب کے لیے بھی آتا ہے کہ شیطان نے ان کو پھسلا دیا تھا، بی بعضی، بعض اس غلطی کے بدلے میں، ما کسبو جو انہوں نے کی، یعنی غلطی کی پوری سزا نہیں ہے، یہ غلطی کی تھوڑی سی سزا ہے۔ وہ غلطی کیا تھی؟ وہی گھاٹی سے ہٹ جانا۔ تو اس غلطی کی وجہ سے شیطان نے ان کو پھسلا دیا اور ان کے حوصلے پست کروائے شیطان نے، لیکن کیا ہے؟ وَلَقَدْ تحقیق عَفَى اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ ان کو معاف کر چکا ہے۔ لقد کا معنی یہ کام ہو چکا ہے، اس پہ ٹینشن نہ لو۔ ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ معاف کرنے والا، حلیم بہت زیادہ بردبار ہے، برداشت والا ہے۔ یہ تو اس کا لفظی ترجمہ ہوا، اب ہم انشاءاللہ اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ غزوہ احد کے واقعات ہی چل رہے ہیں، اس میں بہت طویل واقعہ اللہ نے غزوہ احد کا بیان کیا، کیونکہ اس میں صحابہ کے حوصلے بہت پست ہوئے تھے، پھر دوبارہ انہوں نے ہمتیں کی، کہیں صحابہ کو تنبیہ ہو رہی ہے، کہیں ان کی تعریفیں ہو رہی ہیں، دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں تاکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کو سبق حاصل ہو۔ تو ہوا یہ تھا کہ جب غزوہ احد میں شکست ہوئی ہے اور یہ خبر پھیل گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو چکے ہیں، تو مسلمانوں میں جو اہل اسلام میں منافقین بھی تھے، وہ ہر وقت اس ٹوہ میں لگے رہتے تھے کوئی موقع ملے تو انہوں نے، بعض صحابہ کے تو حوصلے ویسے ہی پست ہو گئے نبی سے محبت کی وجہ سے، لیکن منافقین کو موقع مل گیا، انہوں نے کہا کہ بھئی دیکھو اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو شہید ہو گئے، قتل ہو گئے، اب کیا ہم کس کو فالو کریں؟ تو پرانا جو ہمارے باپ دادا کا جو دین تھا، کیونکہ منافق یہودیت پہ تھے، تو ہم اسی یہودیت کی طرف چلتے ہیں۔ اس پہ قرآن میں آیتیں نازل ہوئیں، اے ایمان والو ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تم ان کافر، یہاں منافق کو اللہ نے صاف لفظوں میں کافر کہا ہے، یعنی جو ایسی باتیں کر رہا ہے وہ تو کافر ہی ہے نا، ان کافروں کی اگر تم نے اطاعت کی، یردوکم علی اعقابکم، تو تمہیں الٹے پاؤں واپس لوٹائیں گے، یہ تمہیں اس دین کی طرف پھیر دیں گے جو پرانا دین تھا، جو غلط مذہب تھا، اس کی طرف لے آئیں گے، فتنقلبوا خاسرین، اس سے تمہیں فائدہ نہیں ہوگا بلکہ تم لوٹ آؤ گے خسارہ لے کر، خسارے والے بن جاؤ گے۔ تو لہذا ان کی باتوں میں نہ آؤ، یہ تمہارے مددگار نہیں ہیں، یہ تمہارے دوست نہیں ہیں، بل اللہ مولاکم، بلکہ اللہ تمہارا مددگار اور دوست ہے، وہو خیر الناصرین، اور وہ بہترین مددگار ہے، تو ان کی باتوں میں مت آیا کرو۔ یہ آیتیں بعد میں نازل ہوئیں، لیکن اس میں ماضی کی حکایت کی گئی ہے کہ یہ کچھ ہو رہا تھا، تم نے آئندہ بھی ان کی باتوں کو فالو نہیں کرنا۔ رہا مسئلہ شکست کا کہ زخموں سے چور تم بیٹھے ہوئے ہو، تو اللہ نے فرمایا غم نہ کرو، سنلقی فی قلوب الذین کفروا، ہم بس ڈالنے والے ہیں کافروں کے دل میں رعب، تمہارا رعب ڈال دیں گے۔ خالد بن ولید اور حضرت ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ جب چلے ہیں تو ان کو خیال ہوا کہ یہ جو زخموں سے چور لوگ ہیں یہ تو شکست کھا چکے ہیں، تو اب ہم پاگل ہیں، ہم واپس کیوں جا رہے ہیں، ہمیں چاہیے دوبارہ ان پر حملہ کریں ہم، یعنی جب یہ طاقتور تھے تو ہم نے ان پر حملہ کر کامیاب کر دیا، اب تو یہ زخموں سے چور ہیں تو ہم کیوں واپس جا رہے ہیں؟ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا، ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ اسباب کی دنیا میں ان کو لوٹنا چاہیے تھا، مگر یہ ڈر گئے کہ ایسا نہ ہو کہ کچھ اور ہی نہ ہو جائے، اور صحابہ بھی تیار ہو گئے تھے دوبارہ لڑنے کے لیے، تو یہ خوف ان کے دلوں میں بیٹھ گیا کہ بھئی یہ شکست کھا کے بھی دوبارہ لڑنے کے لیے تیار ہیں، تو چھوڑو، جو فتح ہے وہ کہیں دوبارہ شکست میں تبدیل نہ ہو جائے۔ تو اللہ نے صحابہ کو تسلی دی شکست کے بعد کہ ہم کافروں کے دل میں رعب ڈالیں گے، اس لیے کہ یہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں اور ایسی چیزوں کو شریک کرتے ہیں جن کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو توحید پرست آدمی میں کانفیڈنس ہوتا ہے، اس کا ایک خدا ہوتا ہے، مشرک کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کس وقت کون مدد کرے گا آپ کی۔ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، ان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے، وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ، اور ظالموں کا بہت برا ٹھکانہ ہے۔ پھر اللہ صحابہ پہ اپنی نعمت بیان کر رہے ہیں، منافقین نے یہ پروپیگنڈا شروع کیا، اللہ نے تو وعدہ کیا تھا کہ فتح ہوگی، یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ؟ تو اللہ نے صحابہ کو تسلی دی، فرمایا وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ تو اپنا وعدہ سچا کر چکا ہے، فتح کے اللہ نے جو وعدے کیے تھے وہ تو سچے کر دیے۔ کب؟ اِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ، جب تم ان کافروں کو اللہ کے حکم سے قتل کر رہے تھے میدان احد میں، حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ، یہاں تک کہ جب تم ہی پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے، تم نے ہی غلطیاں کرنا شروع کر دیں۔ وہ غلطی کیا تھی؟ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، تم نے نبی کے حکم میں اختلاف کرنا شروع کر دیا۔ عبداللہ بن جبیر کے ساتھ کچھ لوگ تھے، انہوں نے کہا ہم گھاٹی پہ رہیں گے، کچھ نے کہا نہیں بھائی اب تو فتح ہو چکی ہے، اب تو مال غنیمت مل رہا ہے، تو جا کے ہم مال غنیمت لیتے ہیں لوگوں کے ساتھ اور اس میں لوگوں کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں، ہم کیوں پیچھے رہیں اس معاملے میں۔ تو یہ نبی کے حکم کی
خلاف ورزی ہوئی تھی تو یہ تم سے ہوا ہے یہ کب سے سب کچھ. وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ, اور جب اللہ نے تمہیں وہ چیز دکھا دی جو تم پسند کرتے ہو. فتح و نصرت یہ ہر ایک کو پسند ہوتا ہے, تو اللہ نے جب تمہیں یہ چیز دکھا دی اس کے بعد تم نے نافرمانی کی ہے, اور وہ نافرمانی ایسے کی منکم من یرید الدنیا, تم میں بعض ایسے جو دنیا چاہ رہے تھے. دنیا سے مراد مال غنیمت ہے. ان کو مال غنیمت جمع کرنے میں جلدی تھی کہ ہم جلد سے جا کے جلد سے جلد مال غنیمت جمع کریں. ومنکم من یرید الآخرہ, کچھ ایسے تھے جو آخرت چاہتے تھے. وہ کہتے تھے بھائی مال غنیمت بعد میں ملے گی, پہلے ہمیں نبی کا حکم ہے کہ ہم اس گھاٹی پر رہیں تاکہ دشمن یہاں سے حملہ نہ کر دے, ہم نبی کے حکم کو فالو کریں گے. تو ثم صرفکم عنہم, اللہ فرماتے ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ تم میں بعض لوگ مال غنیمت لینے چلے گئے, تو اس کا نتیجہ یہ نکلا ثم صرفکم, اللہ نے پھیر دیا تمہیں عنہم, ان سے, یعنی پلڑا اللہ نے الٹ دیا. لیبتلیکم, تاکہ اللہ تمہیں آزمائے. اس میں اللہ بتا رہے ہیں کہ صرف سزا برائے سزا نہیں تھی, بلکہ اس سزا میں بھی ایک حکمت تھی, یعنی یہ سزا بھی اللہ نے دینی تھی. وہ کیا تھی؟ لیبتلیکم, تاکہ اللہ تمہیں آزمائے. کیونکہ ہمیشہ فتوحات ہوتی ہیں تو پھر آزمائش نہیں ہوتی, آزمائش تو یہی ہوتی ہے کبھی فتح کبھی شکست. تو اللہ نے شکست تمہیں دینی تھی اور یہ غلطی بھی اللہ نے تم سے کرانی تھی. تو اس میں ایک طرح سے تسلی ہے کہ بھائی اب ان پہ بیٹھ کے رو مت کہ ان سے غلطی کیوں ہوئی. بھائی یہ غلطی بھی گویا مقدر میں لکھی ہوئی تھی, بعض لوگوں کو مال غنیمت کی طرف بھیجنا تھا اللہ نے تاکہ ان سے غلطی ہو, تاکہ شکست ہو, نہ کوئی بہانہ بنے شکست کا, اور اس غلطی کے نتیجے میں تمہیں شکست ہو اور تمہارے لوگ شہید ہوں, تمہیں زخم پہنچے, تاکہ تمہارے اندر مشکلات کو برداشت کرنے کا حوصلہ پیدا ہو. کیونکہ آگے اللہ نے تم سے پوری دنیا میں حکومت لینی ہے, بڑی بڑی قوموں سے تمہارے مقابلے ہونے ہیں, اس سے زیادہ بڑی بڑی تمہارے پاس آزمائشیں آئیں گی, تاکہ لیبتلیکم, اللہ تمہیں آزمانا چاہتا تھا. رہا مسئلہ کہ تم سے غلطی ہوئی, مال غنیمت جمع کرنے میں لگ گئے, تو اس کی ٹینشن مت لو. وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ, تحقیق اللہ تمہیں معاف کر چکا ہے. دیکھیں اللہ یہ بھی کہہ سکتے عفا عنکم, اللہ نے معاف کر دیا, نہ اللہ نے لقد کا لفظ لگایا. تحقیق, قد کا معنی ہوتا ہے یہ کام, یعنی تاکید بھی ہے اور یہ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس ہے, یعنی یہ کام ہو چکا ہے, اس کی فکر مت لو. وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ, اللہ تمہیں معاف کر چکا ہے. اب اس ٹاپک کو دوبارہ نہ اٹھاؤ. اس میں اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ کسی کو بھی صحابہ کرام پر اس شکست کی وجہ سے طنز کرنے کی بالکل اجازت نہیں ہے. اور یہ بات خوب سمجھ لیں کہ یہاں جو اللہ نے یہ فرمایا نا, تم میں بعض لوگ دنیا کے متلاشی تھے, تو اس سے بھی بعض لوگوں نے صحابہ کرام کے جو دشمن ہیں انہوں نے صحابہ پہ طنز کیا ہے کہ وہ دنیا کی لالچ میں مال غنیمت لینے گئے تھے. تو یاد رکھیں یہ قرآن مجید کا ایک انداز ہے کہ قرآن مجید غلطی پر تنبیہ کرنے کے لیے اس طرح کے الفاظ استعمال کرتا ہے. جیسے آدم علیہ السلام کے بارے میں کہا آدم نے خدا کی نافرمانی کی, حالانکہ وہ بھی علماء کا اتفاق ہے کہ پیغمبر سے گناہ نہیں ہو سکتا, اجتہادی غلطی ہو سکتی ہے. تو یہاں بھی صحابہ میدان احد میں اللہ کی رضا کے لیے آئے تھے, جیسے قرآن میں دوسرے مقامات پر ہے. تو مال غنیمت جمع کرنا یہ خدا کی نافرمانی میں نہیں تھا, بلکہ ان کا خیال یہ تھا کہ نبی کا جو حکم ہے کہ ہم گھاٹی پر رہیں, یہ حکم اس وقت تک کے لیے تھا جب تک ہمیں فتح نہیں ہو جاتی. جب فتح ہو گئی تو اب حکم ختم, اب تو مال غنیمت جمع کرنے کا حکم ہے, کیونکہ اللہ نے خود قرآن میں کہا کہ کلوا مما غنمتم, جو مال غنیمت ملے اسے کھاؤ. تو وہ دنیا کے متلاشی بھی حقیقت میں اللہ کی رضا کے لیے تھے, وہ مال غنیمت کی طرف بھی اللہ کا حکم سمجھ کے دوڑے. مگر چونکہ یہاں یہ دوڑنا شریعت کے خلاف تھا, ان سے اجتہادی غلطی ہو رہی تھی, اس لیے اللہ نے ان کے اس دوڑنے کو دنیا کی چاہت قرار دیا, ورنہ حقیقت میں اس کے پیچھے بھی آخرت ہی تھی. لیکن چونکہ وہ اجتہادی غلطی تھی تو اس کو اللہ تعالیٰ نے یوں تعبیر کیا کہ تم دنیا کی طرف دوڑ رہے ہو, یعنی جو ہے نا اس میں تم جلدی کر رہے ہو. تو اس لیے خوب سمجھ لیں کہ یہاں صحابہ کے پیش نظر دنیا برائے دنیا نہیں تھی. اگر دنیا برائے دنیا ہوتی تو وہ میدان احد میں اترتے کیوں, اور اتنی سخت لڑائی میں نبی کا ساتھ کیوں دیتے, اور وہ تو پھر منافقین کی باتوں میں آ جاتے. تو اس لیے قرآن کہہ رہا ہے تم میں ایسے ہیں جو دنیا تلاش کرتے ہیں. اس لیے علماء نے اس کا صحیح ترجمہ یہ کیا ہے کہ تم میں ایسے ہیں جو جن کے عمل سے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ دنیا کے متلاشی ہیں, کیونکہ فوراً مال غنیمت کی طرف گئے. حقیقت میں ایسا نہیں ہے, لیکن ان کے عمل سے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ دنیا کے متلاشی ہیں. اس کی مثال ایسے جیسے آپ نے کسی کو دعوت پہ بلایا اور آپ نے ابھی ان کو اجازت نہیں دی کھانا کھانے کی, اور مہمان نے پہلے کھانا شروع کر دیا. تو ہم کہتے ہیں یار ایسا لگتا ہے کہ تم صرف کھانے کے حریص ہو. تو یہ صرف تنبیہ کے لیے بڑے کی طرف سے چھوٹے کو اس اسٹائل میں تنبیہ کی جاتی ہے. حالانکہ چھوٹا تو یہ سمجھ کے کھا رہا ہوتا ہے کہ بڑے نے اجازت دی بھی ہے, لیکن وہ جلدی کر دیتا ہے. تو جلدی میں یہ تعبیر کی جاتی ہے
کہ بھائی تم تو لگتا ہے کہ بس کھانا ہی تمہارا مقصد ہے. تو اللہ کی ذات عالی شان ہے, وہ اپنی مخلوق کو اس انداز سے تنبیہ کرتا ہے. جیسے یونس علیہ السلام کو تنبیہ کی کہ یونس فظن ان لن نقدر علیہ, یونس ہماری اجازت کے بغیر فرار ہوئے, اور یونس یہ سمجھا کہ ہمیں یونس علیہ السلام پر قدرت ہی نہیں ہے. حالانکہ پیغمبر تو یہ سمجھ ہی نہیں سکتے کہ اللہ کو ہم پہ قدرت نہیں ہے. پیغمبر کا تو عقیدہ ہوتا ہے کہ اللہ جب چاہے, لیکن یونس کا عمل سے بظاہر ایسا لگ رہا ہے جیسے اللہ تو وہ چھوڑ دے گا آپ کو اور آپ جائیں جہاں چاہیں اپنی قوم کو. لیکن اللہ کا انداز ہے, وہ صاحب جلال ہے, وہ اپنے بندوں کو اسی انداز میں تنبیہ کرتا ہے. اس لیے یونس علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کہا کہ یونس یہ سمجھے کہ اللہ کو یونس پر قدرت ہی نہیں ہے اور اللہ یونس کو پکڑ ہی نہیں سکتا. کیا مطلب؟ یونس کے عمل سے ایسا لگ رہا تھا, حقیقت میں ایسا نہیں تھا. یونس علیہ السلام تو مومن تھے, وہ کیسے یہ گمان کر سکتے تھے کہ اللہ کو مجھ پر قدرت نہیں ہے. تو یہاں بھی حقیقت میں ایسا نہیں ہے کہ صحابہ مال غنیمت کے حریص اور معاذ اللہ لالچی تھے, بلکہ یہاں مطلب یہ کہ تمہارے عمل سے ایسا لگ رہا ہے جیسے تم دنیا چاہتے ہو. اس لیے اللہ نے فرمایا منکم من یرید الدنیا, تم میں بعض ایسے ہیں جو عمل سے لگتا ہے کہ وہ دنیا چاہتے ہیں اور دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, اور کچھ ایسے تھے جو ان کے عمل سے لگتا ہے کہ وہ آخرت کے ہی متلاشی ہیں, وہ گھاٹی میں کھڑے رہے. لیکن کچھ بھی ہو, وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ, اللہ تحقیق تمہیں معاف کر چکا ہے. وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ, اللہ ایمان والوں پر بہت فضل والا ہے. لیکن ابھی اللہ نے تنبیہات ختم نہیں کی. فرمایا اِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ, اس وقت کو یاد کرو جب تم بھاگے چلے جا رہے تھے اور ایک دوسرے کی طرف پلٹ کے بھی نہیں دیکھ رہے تھے. وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ, اور رسول تمہیں پیچھے سے پکار رہے تھے لیکن تم نے ان کی پکار کا جواب نہیں دیا. نبی نے 2 دفعہ پکارا تھا, ایک تو جب حملہ ہوا دوبارہ پلٹ کے, تو اس وقت تو بہت لوگ شہید ہوئے اور صحابہ کے قدم اکھڑ گئے اور پتھراؤ ہو رہا تھا. نبی اکیلے کھڑے ہوئے تھے, چند صحابہ بہت ہی بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ کے ساتھ تھے, اور اکثر حضرات وہ فرار ہونے لگے یہ سوچ کر کہ ہمارا اب یہاں میدان میں رہنے کا فائدہ نہیں ہے, کیونکہ لازمی موت ہی ہے اس صورت میں, کچھ بھی نہیں, یعنی ہم لڑ ہی نہیں سکتے اب. تو ایسی صورت میں شرعاً بھاگنا بھی جائز ہے جب آپ کو یقین ہو کہ اب لڑائی کا امکان ہے ہی نہیں. لیکن نبی نے جب پکارا تو بعض کا تو خیال تھا نبی شہید ہو چکے ہیں, اس لیے ان کا یہ خیال تھا کہ یہ نبی کی آواز نہیں ہے. تو بعض کا یہ حوصلے پست ہو چکے تھے. تو پہلی دفعہ میں جب پکارا تو بہت سے لوگ پیچھے, وہ پیچھے نہیں مڑے. لیکن جب دوسری دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کعب بن مالک کو بھیجا اور صحابہ زخموں سے چور تھے, تو جب ان کو بھیجا تو صحابہ نے آپ کی پکار پر لبیک کہا, جس کی قرآن مجید نے تعریف بھی کی ہے, جن کا پچھلے رکوع میں جس کا تذکرہ بھی ہو چکا ہے. تو یہ پہلی دفعہ کی پکار کی بات ہے. تو اللہ فرماتے ہیں فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ, تو اللہ نے تمہیں بھی غم دیا غم کے بدلے میں. تم نے رسول کی پکار کا جواب نہیں دیا, جس سے رسول کو غم ہوا, وہ میدان میں چند حضرات کے ساتھ اکیلے رہ گئے, تو اس کی وجہ سے اللہ نے تمہیں بھی غم دیا. وہ غم کیا دیا کہ شکست اور پکی ڈھکی ہو گئی. لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا, لیکن وہی بات ہے, اللہ جہاں صحابہ کے بارے میں یہ بتاتا ہے کہ تم سے غلطی پہ میں نے یہ سزا دی, وہاں فوراً اللہ آپ دیکھ رہے ہیں آیتوں میں بار بار یہ بھی بتا رہا ہے کہ یہ سزا برائے سزا نہیں تھی, صحابہ کو تسلی دینے کے لیے. تو یہاں بھی اللہ کہہ رہے ہیں اللہ نے تمہیں اس غم کے بدلے میں غم تو دیا, لیکن یہ بھی غم برائے غم نہیں تھا, بلکہ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ, اللہ چاہتا ہے تمہارے اندر یہ ایبیلٹی ہو, یہ قابلیت ہو کہ آئندہ تمہیں غم ہوا کرے تو اس کو پہ زیادہ ٹینشن نہ لیا کرو. وَلَا مَا أَصَابَكُمْ, کوئی چیز چھوٹ جائے تو اس پہ بھی غم نہ ہو, اور کوئی مصیبت پہنچ جائے تو اس پہ بھی غم نہ ہو. یعنی تمہیں مضبوط بنانا بھی مقصد ہے. جو لوگ مصیبتیں جھیل چکے ہوتے ہیں وہ مصیبتیں جھیلنے کے عادی ہوتے ہیں. جن پر کبھی ٹینشنیں گزری نہ ہوں, ان بیچاروں کو کیا پتہ کہ ٹینشن کیا ہوتی ہے, وہ آئندہ بڑے کام کر نہیں سکتے. واللہ خبیر بما تعملون, جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوا, ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ, پھر اللہ کی رحمت دوبارہ متوجہ ہوئی. تم زخموں سے چور پڑے ہوئے تھے, لیکن اللہ نے تمہیں جو خوف کی حالت تھی اس کو تبدیل کر دیا. جو مومن تھے, مخلص تھے, ان سے خوف کو اللہ نے دور کیا. اور کیسے دور کیا, ان پر اونگ آ گئی, سکون کی کیفیت آ گئی. ظاہر ہے نیند اسی وقت آتی ہے جب ٹینشن میں نہیں ہوتا انسان. تو اللہ نے تم پر نیند کو مسلط کر دیا, اونگ کو مسلط کر دیا. اور ایک طرف دوسرے منافق تھے, اللہ نے ان کا بھی راز فاش کیے. فرمایا وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ, ایک جماعت ایسی تھی جن کو ان کے نفسوں نے فکروں میں ڈال دیا. وہ کیا تھی, يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ, اللہ کے بارے میں وہ گمان کر رہے تھے جو زمانے جاہلیت میں ہوا کرتا تھا.
یعنی وہ کہنے لگے اللہ نے تو معاذ اللہ ہمیں مروائی دیا یہاں پہ. اور یقولون پھر دوغلی باتیں کرنے لگے حل لنا من الامر من شیء, کیا ہمارا بھی کچھ اختیار ہے یہاں پہ, یعنی ہماری تو کوئی سن ہی نہیں رہا ہے. ایک مطلب اس کا یہ تھا کہ ہماری تو کوئی سنتا ہی نہیں ہے, سب کچھ ہماری مخالفت کی وجہ سے ہوا ہے. اور ایک مطلب یہ تھا کہ بھئی جو کچھ ہو رہا ہے تقدیر کا حصہ ہے, ہمارا اختیار نہیں اللہ کا اختیار ہے. تو زو معنی باتیں کر رہے تھے. لیکن اللہ کہتے ہیں حقیقت میں کیا ہے, قل ان الامر کلہ للہ, ان سے کہتے ہیں حقیقت میں تو سارے اختیارات اللہ ہی کے ہیں. لیکن جو یہ بول رہے ہیں نا, اس کا اصل مطلب یہ ہے یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک, اپنے دلوں میں جو انہوں نے چھپایا ہوا ہے نا, وہ پورے طور پر زبان سے ظاہر نہیں کر رہے. دل میں کیا ہے, یقولون کہہ رہے ہیں لو کان لنا من الامر شیء, اگر اس معاملے میں ہمارا بھی کوئی اختیار ہوتا ما قتلنا ہاہنا, تو ہم یہاں قتل نہ ہوتے. یہ سارا نقصان اس لیے ہوا ہے کہ ہم کہہ رہے تھے کہ مدینہ میں رہ کے لڑو, باہر مت نکلو, یہ جہاد نہیں ہے یہ خودکشی ہے, ہماری نہیں سنی گئی اور آج ہمیں مروا دیا گیا. قل, اے نبی ان سے کہہ دیجئے لو کنتم فی بیوتکم, موت زندگی اللہ کے ہاتھ میں, ان سے کہہ دیجئے اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن کی قسمت میں قتل لکھا ہوا ہے لبرزا, البتہ تحقیق وہ ظاہر ہو جاتے, الی مضاجعہم, اپنی جو جگہ ہے نا قتل ہونے کی, اپنے مقتل میں اور قتل گاہوں میں, اللہ ان کو نکال کے وہاں لا کے موت دیتا. وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ, اور جو کچھ اللہ نے کیا وہ اس لیے کیا کہ اللہ جانچ لے ماں ان چیزوں کو جو تمہارے دلوں میں ہے. اللہ یہی دیکھنا چاہتا تھا مومن کون ہے اور منافق کون. تو اللہ نے مومن اور منافق کو آزما لیا, تمہارے سینوں کو اللہ نے آزما لیا کہ سینوں میں کیا ہے. وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ, اور تمہارے دلوں کو اللہ جو ہے وہ اس کے میل کو بھی دور کرنا چاہتا تھا. یعنی آزمائشوں میں ڈال کے اللہ نے تمہیں اور زیادہ مضبوط کر دیا ہے. واللہ علیم بذات الصدور, اللہ سینوں کے بھیدوں کو جانتا ہے. ان الذین تولوا منکم, کیا مطلب جانتا پہلے سے ہے لیکن آزمائش کے ذریعے اللہ ظاہر بھی کرنا چاہ رہا ہے. ان الذین تولوا منکم, اس رکوع کا آخری آیت اس پہ ختم ہو رہی ہے کہ فرمایا تم میں جو لوگ اس دن پیٹ پھیر کے بھاگے تھے جس دن دو جماعتوں کی آپس میں مقابلہ ہوا تھا. انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا, ان سے کچھ غلطیاں ہوئی تھی جس میں سے کچھ سزا اللہ نے ان کو دی ہے. وہ کیا سزا ہے کہ شیطان کا کو ان پر مسلط کر دیا اور اس غلطی کی وجہ سے شیطان نے ان کو پھسلا دیا. لیکن وہی بات ہے وَلَقَدْ عَفَى اللَّهُ عَنْهُمْ, اللہ دشمنان صحابہ کے لیے تو کوئی راستہ چھوڑ ہی نہیں رہے ہیں ان آیتوں میں. جہاں سزا کا ذکر ہوتا ہے اللہ معافی کا بھی ذکر کرتے ہیں اور حکمت کا بھی ذکر کرتے ہیں. فرمایا وَلَقَدْ عَفَى اللَّهُ عَنْهُمْ, تحقیق اللہ ان کو معاف کر چکا ہے. پہلے اللہ نے صحابہ سے خطاب کیا تمہیں معاف کر چکا ہے, اب اللہ ہم سے خطاب کر رہے ہیں کہ اللہ ان کو معاف کر چکا ہے. ان اللہ غفور حلیم, اللہ بردبار اور بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے. یہ تو یہ رکوع تھا جس میں ہم نے سورہ غزوہ احد کا واقعے کا یہ پہلو بہت اللہ نے تفصیل سے اجاگر کیا. اس کی تفسیر بھی ہو گئی, اس سے ہمیں جو اسباق ملتے ہیں مختصراً اس کا تذکرہ کر دیتا ہوں. پہلی بات تو یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم, کافروں کی اتباع کرو گے تمہیں دین سے پھیر دیں گے. اور یہ کافر کی اتباع کب ہو رہی تھی؟ جب یہ خبر پھیل گئی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہوئی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب بھی کوئی غم کی خبر پھیلتی ہے تو اس میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں, ایک حوصلہ توڑنے والے اور ایک حوصلہ دینے والے. تو ایسے موقع پہ جو آپ کے حوصلوں کو پست کرنے والے لوگ ہوں ہمیں ان کو فالو نہیں کرنا چاہیے, فالو ہمیں ان کو کرنا چاہیے جو ہمارے حوصلے بڑھانے والے ہوں, جو یہ کہہ رہے ہوں بھائی اگر کچھ ہو بھی گیا تو کیا ہو گیا, اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو ایسے لوگوں کو فالو کرنا چاہیے ہمیں. دوسری بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ اسلام اور کفر کا جب بھی مقابلہ ہوگا تو صرف اسباب نہیں بلکہ قرآن کہتا ہے سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب, ہم کافروں کے دلوں میں رعب ڈالیں گے. تو یہ صرف میدان جنگ میں نہیں ہے, دنیا میں جب بھی حق اور باطل کا مقابلہ ہوتا ہے اگر آپ حق پر ڈٹے رہیں تو اللہ باطل کے دل میں رعب ڈالتا ہے, چاہے وہ نظریاتی جنگ ہو, دلائل کی جنگ ہو یا میدان جنگ ہو. تو یہ اللہ کی طرف سے مدد ہوتی ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ بما اشرکوا باللہ, کافر یا تو اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے, مانتا ہے تو اللہ کے غیر کو اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے یا باطل مذہب کو فالو کرتا ہے. تو جو لوگ بھی ایسی چیز کو فالو کرتے ہیں ما لم ینزل بہ سلطانہ, جس کی ان کے پاس دلیل نہیں ہوتی, تو ویسے ہی مرعوب ہوتے ہیں, ویسے ہی وہ مرعوب ہو جاتے ہیں. تو اہل حق کے ساتھ اللہ کی مدد
اور اہل باطل کے دلوں میں اللہ اہل حق کا رعب ڈالتے ہیں۔ ان آیتوں میں صحابہ کی بہت زبردست فضیلت ہے۔ دیکھیں غلطی ہر انسان سے ہو سکتی ہے، ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ صحابہ غلطی سے پاک تھے یا گناہ سے پاک تھے، لیکن آپ ان کی غلطیوں کو دیکھیں کہ قرآن ان کی اس غلطی کو بیان کر کے بھی تسلیاں دے رہا ہے کہ بھئی یہ جو تم سے غلطی ہوئی اور جو تمہیں سزا ملی تو اس میں بھی حکمتیں تھیں، گویا اللہ نے یہ ہونے دیا۔ جیسے آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی اور جنت سے نکالا تو یہ تو کام اللہ نے ویسے ہی کرنا تھا، اللہ نے انسانوں کو جنت میں تھوڑی رکھنا تھا، اس کا ایک بہانہ بنایا گیا کہ جی آدم سے غلطی کروا دی گئی، اور پھر ایک سبق مل گیا کہ غلطی ہوگی تو تم نے توبہ کرنی ہے جیسے آدم نے کی، غلطی پہ شیطان کی طرح قائم نہیں رہنا۔ تو یہاں بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے کہ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ چونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں تو آپ کو جو ساتھی دیے گئے وہ بھی بہت قیمتی صحابہ دیے گئے، قیمتی ساتھی دیے گئے، ان سے غلطی بھی کروائی گئی یہ بتانے کے لیے کہ غلطی ہو تو یہ اس کے نتائج یہ نکلتے ہیں اور اس میں تمہارا عمل یہ ہونا چاہیے۔ اور پھر ان کو تسلی بھی دی گئی کہ اس کی جو تمہیں سزا مل رہی ہے یہ سزا برائے سزا نہیں ہے بلکہ اس میں بھی حکمتیں ہیں، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ غلطی پہ اللہ تم سے ناراض ہے تو ناراض بھی نہیں ہے۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، عَفَا عَنْكُمْ کا مطلب تمہیں معاف کر دیا، عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ کا مطلب ہمیں اللہ خطاب کرنے کہ ان کو معاف کر دیا، کسی کو ان پر اعتراض کرنے کا حق نہیں۔ ویسے بھی دیکھیں کامن سینس کی بات ہے کہ اگر معاذ اللہ صحابہ کرام نبی کے ساتھی نہ ہوتے تو میدان احد میں نکلتے کیوں؟ پھر وہ تو منافقین کی طرح باتیں کرنے کے لیے نکلتے، بس لوگوں کو پروپیگنڈا کرنے کے لیے، یہ تو باقاعدہ لڑائی کے لیے نکلے تھے۔ ایک چیز میں ان سے اجتہادی خطا ہو گئی، وہ یہ سمجھ رہے تھے بعض حضرات کہ نبی نے جو ہمیں گھاٹی پہ بٹھایا ہے وہ صرف اس وقت تک کے لیے بٹھایا جب تک فتح نہیں ہو جاتی، اور بعض کا خیال یہ تھا کہ نہیں بھئی یہ مستقل بیٹھنا ہے جب تک کہ نبی کی ہمیں پرمیشن نہیں ملتی۔ تو غلطی بھی انسانوں سے ہوتی ہے۔ اس میں یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحابہ کو غلطی پہ تنبیہ کر کے بھی ان کی غلطی کو معاف کرنے کا بھی اعلان کر رہے ہیں اور اس میں حکمتیں بھی بتا رہے ہیں۔ تو ہمیں بھی اپنے چھوٹوں کے ساتھ یہ کرنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ ان سی غلطی پر ہم قیامت تک کے لیے اس کو لے کے ہی بیٹھ جائیں۔ آج بہت سے لوگ دیکھتے ہیں کہ کسی چھوٹے سے غلطی ہو گئی تو بار بار اسی کو دہراتے رہے، تم نے تو یہ کیا تھا، تم نے تو یہ کیا تھا، اس سے موٹیویشن نہیں ملتی، حوصلے پست ہو جاتے ہیں۔ تو غلطی ہو گئی اس کو خود تسلی بھی دیں، آپ غلطی پہ سزا دے کے تسلی بھی دیں، بھائی ہو گیا، کوئی اتنے بڑا مسئلہ نہیں ہے، سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو یہ ہمیں بھی کرنا چاہیے جو اللہ کی عادت ہے۔ اس میں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی طرف سے جو غم آتے ہیں وہ ہمیں بنانے کے لیے بھی آتے ہیں۔ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، تم سے کچھ چھوٹ جایا کرے تو غم نہ ہوا کرے، تمہیں کوئی مصیبت پہنچے تو غم نہ ہوا کرے۔ آج بچوں کو جس طرح سے پالتے ہیں والدین، اتنا ممی ڈیڈی بنا دیتے ہیں کہ ان میں ٹینشن برداشت کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہوتی، بڑے ہو کر پھر وہ ڈپریشن اور اسٹریس کے مریض بنتے ہیں۔ تو بچوں کو تھوڑا سا جو ہے نا سختی بھی کرنی چاہیے کبھی کبھار ان کے اوپر، تاکہ تھوڑی تھوڑی سختیاں جھیلنے کی بھی عادت ہو ان کو، اور ہر خواہش ان کی پوری نہ کریں۔ رمضان کے روزے اسی وجہ سے فرض کیے گئے کہ بھوکا پیاسا رہنا بھی سیکھو، تو بچوں کو بھی تھوڑی تھوڑی ٹریننگ دینی چاہیے۔ یہ نہیں کہ جو چیز مانگ رہے اسے آپ نے پکڑا دی، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان میں ٹینشن برداشت کرنے کی عادت ہوتی نہیں ہے۔ بڑے کام دنیا میں وہی لوگ کرتے ہیں جو سختیاں برداشت کرنے کے عادی ہوتے ہیں۔ اور ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب بھی کوئی آزمائش آتی ہے تو دو طرح کے لوگ، یعنی انسان دو طرح کے حصوں میں ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں، مخلص اور منافق۔ تو آزمائشوں میں دیکھنا چاہیے ہمیں کون ایسا ہے جو مخلص ہے اور کون ایسا ہے جو منافق ہے۔ تو یہ باتوں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ کون اس وقت مثبت چیزوں کو پروموٹ کر رہا ہے اور کون اس وقت نیگیٹیوٹی کو فروغ دے رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلا ایپیسوڈ ہمارا جو ہوگا وہ انشاءاللہ ہم سورہ آل عمران کا رکوع نمبر 17 اور چوتھے پارے کا رکوع نمبر 8، یہ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پیش کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ۔